کہیں گے، میں نے کہا بتائیے کون آدمی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب مرحوم اس کام کے لیے مناسب رہیں گے۔ میں ان کو لے کر اس وقت کے امیر شریعت کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میوات میں جس سے وابستہ اور بھی ایسے صوبے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مولانا جانے پہچانے آدمی ہیں، آپ انتخاب فرما دیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے میرے سامنے ہی ایک کاغذ کے اوپر مولانا اسحاق صاحب کا نام لکھ کر کے اور 2-4 جملے کہ میں ان کو نائب امیر شریعت کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کرتا ہوں، وہ مجھے دے دیا۔ میں نے مولانا خالد صاحب مرحوم کو دے دیا۔ لیکن یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب بیمار ہو گئے اور ایک لمبی بیماری صاحب فراش، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ امارت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے کام جو ہونے چاہیے تھے وہ کام نہیں ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مولانا صحت مند ہوتے اور امارت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے متحرک ہوتے، کام کرتے، تو اس وقت ان کے دنیا سے جانے کے بعد امیر شریعت کے لیے کام کی ڈگر، کام کا نہج، کام کا طریقہ مشہور و معروف ہوتا اور موجودہ نائب امیر شریعت کو کام کرنے میں سہولت ہوتی۔ لیکن وہ علماء جن کو مولانا الیاس صاحب نے پکڑا ہے اور جو اپنی خوش قسمتی سے دین کے اس کام پر لگتے ہیں اور لگنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مجھے خدا کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ ان کے دل میں لگن اور اخلاص پیدا فرمائے گا، اور جن لوگوں کو ضرورت ہوگی خانگی اور گھریلو معاملات کے اندر ناچاقی اور مسائل کے پیدا ہونے پر، تو بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں جائیں، محکمہ شرعی کے کام کرنے والے لوگوں کے سامنے اپنی تحریر دیں گے کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم آپ کو حکم بناتے ہیں اور آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، ان کو حکم بنا کر ثالث کے طریقے کے اوپر رکھیں، معاملات کو رکھیں، اور وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر بغیر کسی رعایت کے قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ یہ ضروری ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عدالتی نظام ساری دنیا کے اندر رائج ہے۔ آپ اگر حکم اور حاکم بن کر بیٹھیں گے تو آپ کے خلاف مقدمے ہوں گے، آپ ہار جائیں گے، آپ کا نظام بند ہو جائے گا۔
اگر آپ کسی چیز کو چلا سکتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ محکمہ شرعیہ چلانے والوں کو ثالث بنائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے جھگڑے کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ اس تحریر کے بعد جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوں گے یہ چیز چلے گی، بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ عدالتوں کی نظر کر دیں، فقیر بن جائیں، زمینیں بک جائیں۔ یہ بہت آسان چیز ہے کہ جس کو مثل مشہور ہے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ آیا چوکھا، اس طریقے پر آپ کام کر سکیں گے۔ لیکن میں حضرت مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ جو حکم بنیں گے، ثالث بنیں گے، وہ مدرسوں کے پڑھانے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں دونوں کے بیانات لینا، ان بیانات کو لے کر کے پھر آپس میں ہو سکتا ہے ضرورت جرح کی پڑ جائے، اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے گواہوں کی ضرورت پڑے۔ فیصلہ کرنے کے لیے وہ طریقہ جو عدالتوں کے اندر چلتا ہے سمجھنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں ان حضرات سے مولانا سے میں نے منصور پوری سے مولانا سلمان صاحب منصور پوری سے میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا جب متعین کر دیں کہ اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، ان کو 1 2 3 4 دن کے لیے بلاؤ، جو لوگ طریقہ جانتے ہیں ان کی ٹریننگ کریں، انہیں بتائیں، تاکہ فریقین میں کسی کو اپنے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ معاملہ صاف نہیں ہوا اور ہم اپنے دلائل پیش نہیں کر سکے، یا ہم نے پیش کیے انہیں قبول نہیں کیا جا سکا۔ ہر چیز تحریر میں لے آنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو اس انداز پر کیا گیا اور یہ حضرات تیار ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے آپ بھیجیے، اس میں جس چیز کی ضرورت ہوگی یہ فقیر بھی اس میں پوری طرح مدد کرے گا۔ اگر اور حضرات کو ٹریننگ دینے والوں کو بلایا گیا تو میں اس سلسلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر ان حضرات کی ٹریننگ کو مکمل کریں، چاہے 1 مرتبہ، چاہے سال میں 2 مرتبہ، جب ضرورت پڑے انشاءاللہ میں اور یہ حضرات آپ کی مدد کریں گے۔